بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 43 یعنی 43 بیان شداد لعین کا۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء ہے، یہ کتاب اردو میں ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ اس میں قرآن کریم اور حدیث کی مدد سے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ناظرین، بیان ہے شداد لعین کا، اور پیج ہے 50، اور آج کا وی لاگ نمبر ہے 43۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ بیان شداد لعین کا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں مفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعدہ شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے زمانے میں ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لیے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دوں اور بموجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو؟ ایسے انصاف سے ان کا کفیہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعدہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاویدانی عطا کرے گا، عنایت کرے گا، اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی
طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اس وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستح نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دے دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے مقاصد ہر جگہ بھیجے اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلدی آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، یعنی 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خط عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں بند کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 44 میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ قصہ تھوڑا لمبا ہے، تو اس کو بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی مرحبا 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 فاطمہ، مجھ کو تیری رضا کا جو سایہ ملے دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا ردا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، تیری شان سعیدی کرے کیا بیاں، تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ۔